اندر کی دنیا آباد ہو جائے تب جا کے انسان کو سکون ملتا ہے۔ سب سے زیادہ پاورفل، طاقتور امریکہ ہے، تو وہاں سب سے زیادہ نشہ بکتا ہے۔ کیوں؟ ان کو تو نشہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے پاس تو ہر چیز اویلیبل ہے، جو چاہیں وہ کریں، کوئی روکنے والا نہیں۔ پھر نشہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہماری نوجوان نسل نشوں میں پڑ گئی ہے۔ کیوں پڑ گئی؟ کہ یہاں بربادی ہے، یہاں اس کے لیے کتاب اللہ ہے، رسول اللہ ہے، جو ہمیں اللہ کا پتہ بتاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، پہلا تعارف دیکھیں۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے بڑے نام دو ہیں، رحمان اور رحیم۔ سارے بڑے ہیں لیکن ان میں سب سے بڑے یہ دو نام ہیں، الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ایک ہی سورت شروع ہوئی ہے الرحمن سے، تو اس کو قرآن کی دلہن کہتے ہیں علماء، الرحمن۔ تو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ہمیں تسلی دینے کے لیے کہ میں رحمان و رحیم ہوں۔ چونکہ قرآن قانون بتائے گا، زندگی کا طریقہ بتائے گا، تو مجھے یاد کرنا میں رحمان و رحیم ہوں، کوئی سخت بات نہیں ہوگی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو تم نہ کر سکو۔ ہاں، نفس بگڑ جائے تو وہ تو اور بات، وہ اللہ کا انکار کر دیتے۔ یعنی قربان جائیں، سورہ بقرہ کا جو آخر ہے اور سورۃ فاتحہ، ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں سے یہ کلام دے۔ اس کو جبریل لے کر نہیں آیا، جبریل آئے ساتھ ایک فرشتہ ہے اسپیشل، یہ دو کلام لے کر، للہ ما فی السماوات سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین اور سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی اور تجھ سے مانگن۔ میں تو جہالت کا دور ہے، قبروں گرے پڑے ہیں، پیروں کے سب پاؤں میں پڑے ہیں، سائیں تسی سب کچھ کر سکتے ہو، کوئی اللہ کے سوا بھی کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی جسے جس وقت پکارو اسی وقت جواب، وہ تو صرف اللہ ہے اور تو کوئی نہیں۔ جو پیدا بھی ہوا، جو مر بھی گیا، وہ کیسے حاجت روا ہو سکتا؟ وہ صرف اللہ ہے۔ میں نے کہا الرحمن ہوں الرحیم، تم پر کوئی مشکل نہیں ڈالوں گا۔ اور آگے سنیے، وہ پچھلا مضمون چھوڑ دیتا ہوں، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ نے ہمیں دعا کیا سکھائی، دعا کیا سکھائی؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ کبھی جان بوجھ کے غلطی ہوگی، کبھی بھول چوک سے ہوگی، میری پکڑ نہ کری۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے منگو میرے کو، آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر آئے کہ یہ کبھی گڑبڑ جان بوجھ کے ہوگی، کبھی غلطی سے ہوگی، لیکن مجھے نکالنا نہیں، کیا خیال ہے؟ خود آپ پہ چلان ہو جائے گا میاں ادریس کا۔ تو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے میں قربان جاؤں، کیا مجھ سے مانگو۔ پیچھے جو مضمون ہے نا اس میں ہے اطاعت کا حکم ہے، سمعنا و اطعنا، یا اللہ مان لیا، سر جھکا لیا۔ تو اب اس میں کوئی مشکل نہ ہو تو اللہ کہہ رہا ہے منگو، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ مواخذہ ہوتا ہے کہ پوچھ گچھ بھی نہ کرے، پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دے اس کو، وہ مواخذہ میں آ جاتا ہے، وہ پکڑ میں آ جاتا ہے۔ لا تؤاخذنا، یا اللہ نہ پوچھی سے نہ غلامی، ان نسینا کبھی بھول کے ہوگا، او اخطانا کبھی خطا ہوگی جان بوجھ کے ہوگی۔ بتاؤ یہ شرط کے ساتھ کوئی کہیں نوکری کر سکتا؟ اگلی سنو، ربنا لا تحملنا
ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. سبحان اللہ. یا اللہ جو پہلوں کو تو نے اوکھے اوکھے حکم دیے تھے ہمیں نہ سنائی، ہمیں سوکھے سوکھے سنائے. ایک مراسی بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، نام تھا اس کا ایوب. ہفتہ بخار نہیں لگتا، وہ آخر لگا یا اللہ بھلی تو نہیں پہ گئے، میں ایوب نبی نہیں، ایوب مراسی ہاں، یا میرا بخار تھا لے جا. تو اللہ نے میں قربان جاؤں، کہہ رہا ہے یہ مانگو کہ آپ سے آ کر کوئی ڈاکٹر جی جو کام مشکل ہونا وہ نا مجھے بتانا، سوکھے سوکھے کام بتانا. سوچا کہ اور آ جانا پہ بارودے چڑھ جا. اور اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، میں قربان کہ یا اللہ جو تم نے پہلوں کو بڑے مشکل مشکل حکم دیے تھے نا وہ نہ ہمیں دینا، سوکھے سوکھے دینا. بات تو مکمل ہوگی نہیں، اور مانگو کیا؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. یا اللہ چاہے کم سوکھا ہی ہوئے وہ میں نہ کر سکا وہ بھی نہ آکھی. اب بتاؤ اس سے زیادہ کیا اپنے رب کی رحمت پر. اس لیے آپ نے کہا یہ عرش کے خزانوں میں سے کا لام. اور اس کے بعد اتنی چھوٹ لے کر پھر تو اس کو ڈیلی ویجز پہ بھی کوئی نہیں رکھتا، پر چلو آپ ڈیلی ویجز پہ رکھ لیں، لیکن آگے جب تنخواہ کا معاملہ ہے تو اللہ کہتا مانگو، صلہ مانگو، تنخواہ مانگو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. جو فرسٹ آیا ہو کسی بھی امتحان میں اس کو جیسے فل پروٹوکول دیا جاتا ہے، دعا میں اللہ نے فل پروٹوکول دیا ہے کہ میں نے خود ہی تمہیں یہ چھوٹیں دی ہیں، اب تم کہیں ڈر نہ جانا کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا بھی صحیح کہ نہیں. مانگو واعف عنا. پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا نشان مٹا دے. نشان مٹانے کو عفو کہتے ہیں. نشان مٹانا اس کو عفو کہتے ہیں، معافی نہیں کہتے. نشان مٹانا کا پہلا کام یہ کر کہ یہاں جو کچھ لکھا گیا نا پٹھے پاسے انہوں مٹا دو. واغفر لنا دوسرا یہ کر کہ ہمیں معاف کر دے. تیسرا یہ کر وارحمنا سنو جنت ہی دے. اور شاید تمہارے دلوں میں یہ بات آ گئی وہ ڈھیر مانگ لیا ہے، کہیں کم الٹا نہ ہو جاوے. تسلی کے لیے ایک جملہ انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تجھ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے. چلو ایک اور بھی مانگ لو، پوری صرف جنت پہ تمہارا گزارا نہیں ہوگا، دنیا میں بھی عزت چاہیے. فانصرنا علی القوم الکافرین. میں دنیا میں کفار پہ عزت عطا فرما. سبحان. تو اللہ سے جڑنے کے بغیر روح مکمل نہیں، اور کھانے کے احتیاط کے بغیر جسم مکمل نہیں. میڈیسن سے نہیں یہ مکمل ہوتا. تو روح کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کے لیے کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑا عشق ہے تو میری غلامی میں آؤ. اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ میری غلامی میں آؤ، میرے بن کے دکھاؤ. یحببکم اللہ، پھر میں تم سے پیار کروں گا. تو واحد ہمارے نبی ہیں جن کی پوری زندگی پیدائش سے وفات تک محفوظ ہے. یعنی ایک معمولی سی بات، جب آپ کسی کو بلاتے تھے جیسے مرضی بلائیں، لیکن حدیث میں آتا ہے جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے بلاتے، ایسے نہیں کرتے تھے. کتنی چھوٹی بات ہے، ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے. انگلی اٹھانا ایک عیب سمجھا جاتا ہے، آپ ایسے کر کے بلاتے تھے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی پڑی. جب آپ کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے. اب یہ ساتھی کھڑا ہے، یہ مجھ سے کہے مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں، ادھر والا کوئی کہے مولوی صاحب تو میں اتنا کروں. اور جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کر، پورا سینہ دیتے تھے گردن. ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کر. پیچھے سے کوئی بلاتا فل موڑ کے اس کی طرف پھر کر کہتے تھے جی فرمائی.
میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی کہ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک ذرہ لکھا پڑا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی اس طرح محفوظ کی گئی. آپ کی چال کیسی تھی, آپ کی گفتار کیسی تھی, آپ کا معاملہ کیسا تھا, آپ گھر میں کیسے تھے, آپ باہر کیسے تھے, آپ نے شادیاں کیوں کی, زندگی سمجھانے کے لیے. چونکہ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے, اسے نبھانا سب سے مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے کہا دیکھو مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے, میں نے جہاں شادی کی, جہاں بیٹی کی شادی کی, اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھا. ورنہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کر سکتے. آج کسی 25 سال کے بچے کو اس کا باپ کا پترا ہے 40 سال دی بیوہ ہے تیری شادی کرنے, وہ تو کراچی دوڑ جائے. آپ نے 25 برس 40 سال کی عورت کے ساتھ گزارا. جب ان کا انتقال ہوا, آپ کی عمر 50 سال ہوئی تو 10 شادیاں کر لی. زندگی سمجھائی. گھر میں زندگی میاں بیوی کا نباہ بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ یہ خونی رشتہ نہیں ہوتا ہے, ایک بول پہ بنتا ہے, ایک بول پہ ٹوٹتا ہے. تو یہ سب سے مضبوط ترین اور اہم ترین رشتہ ہے کہ اس سے رشتے جنم لیتے ہیں. یہ پہلا رشتہ آدم و حوا کا قائم ہوا, خامد اور بیوی کا قائم ہوا. لنال 3-4 پتر بھی بنا کے دے دینا اوپر مشکل ہے, کن فیکون ہی کرنا نہیں. اولاد پہلے ماں باپ, پہلے میاں بیوی بنایا پھر اولاد. اور عجب میرے نبی کی شان ہے, جب وہ نکاح ہو گیا جنت میں تو اللہ نے کہا مہر دو, آدم حوا کو مہر دو. مہر کیا چیز ہے؟ یہ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہے, چاہے جھونپڑی والا ہو چاہے محل والا ہو. یہ ایک علامت ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ لڑکا اس لڑکی کے خرچ کا ذمہ دار ہو. کمانا اس کے ذمہ نہیں ہوگا, کمانا اس لڑکے کے ذمہ ہو. یہ مہر اس لیے ہے. تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا, اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے, یہ مہر. کم از کم دن میں 300 دفعہ تو چلتے پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لو تو یہ کثرت سے درود والا بن جائے گا. جو 300 دفعہ پڑھے کثرت سے درود والا ہے, اور جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں اس کی تو کوئی حد نہیں, لیکن 300 سے وہ کثیر میں آ جاتا ہے, جیسے 33 نمبر سے پاس ہونے والوں میں آ جاتا ہے. آپ نے کہا میں ان کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن. اپنے نبی کو پڑھو, ان کی زندگی پڑھیں. کسی بھی علم سے انسان نہیں بنتا سوائے علم نبوت اور در رسالت پر سر جھکانے کے بغیر انسان نہیں بنتا. ایک دفعہ ایک بدو آیا, کہنے لگا محمد آپ کبھی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتا. ہم کہا لبیک. اور آپ کہتے ہو میں نبیوں کو منہ سنبھال کے بات کر. لبیک. کہا تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں, سمجھ نہیں آتی. آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہے ہم پیو دادے کا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے. کیوں؟ ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اچھا اور؟ تو کہتا ہے روم بھی فتح ہو جائے گا, ایران بھی فتح ہو جائے گا, اے جڑے بیٹھے ہیں اے فتح کرن گے, کپڑے ہی پورے نہیں, جوتی کوئی نہیں, روٹی کوئی نہیں, انہیں فتح کرنا ہے. سپر پاور ایران اور روم. ہم کہا اچھا اور؟ تیسرا تو کہتا ہے مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, پھر اٹھ جائیں گے. بل آج تک کوئی قبریں سے اٹھی کے آیا؟ آپ مسکرائے. آپ نے کہا لعل الحیات تطول بک. جس کو بھی آپ نے یہ جملہ بولا اس کی عمر بڑی لمبی ہوئی. آپ نے کہا لگتا ہے تیری عمر لمبی ہو تو ایک دن تو دیکھے گا یہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا, تو ایک دن تو دیکھے گا روم اور ایران فتح ہو کے مدینے میں آئیں گے. اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے کی. چلا یہاں سے ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری گل ہوگی کہ نہیں ہوگی. وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا, واپس چلا گیا. تو فتح مکہ ہوا, سارا عرب کلمہ پڑ گیا. کہنے لگا یہ گل تو ہوگی. حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا, ایران بھی فتح ہو گیا. بھلے لوگ دوئی بھی ہوگی کہ تری نہ ہو جائے, چل جا کے کلمہ پڑھ.
تو اپنا گاؤں چھوڑ کے آیا، حضرت عمر کا دور تھا اور اس نے کلمہ پڑھا. وہ جب کبھی حضرت عمر کی مجلس میں آتا تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے. وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور عمر جس کو کوئی دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے. تو سارے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، معمولی جہاں بندہ ہے یہ واسطے امیر المومنین کھلو جانے کی چکر. تو ایک دن وہ فرمانے لگے میں تمہاری آنکھوں میں سوال دیکھتا ہوں کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں. جس دن یہ مجلس میں آیا تھا اس دن میں بھی اس مجلس میں موجود تھا. تو اسے میرے نبی نے کہا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے یاد دلاؤں گا، اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچائے بغیر نہیں چھوڑے. تو اے کل تا سرٹیفکیٹ ہے جنت دا، اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں. تو اپنے ہاتھ چھڑا لو اور حبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اپنی زندگی پہ ٹھپا لگا لو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ہوگا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا فرمایا ہر لحاظ سے، بشرطے کہ یہ دو باتیں اس کے اندر. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، قدرت اللہ کی ذات میں ہے، کائنات میں قدرت نہیں ہے. کائنات میں قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے. یہ جتنی زمین اور آسمان کے بیچ خلا میں جو چیزیں ہے یہ سب اللہ کی پہچان کے لیے ہے. اللہ نے ظاہری نظام کو بنایا بندے کے امتحان کے لیے، کہ دیکھنا یہ ہے کہ نظام عالم کی تبدیلیاں تمہیں ہماری طرف لاتی ہے یا تمہارے غیر کی طرف لے جاتی ہے. اب کیا بتاؤ میں آپ کو، ہائے اس زمانے میں مسلمان چلتا ہے سائنس والوں کو دیکھ کر کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے. سب سے بڑا شرک جو مسلمان کے لیے ہے وہ سائنس کا نظام ہے. اس کا آخر ہوگا دجال پر. اللہ کے غیر سے دنیا میں کوئی تبدیلی ہونا اس سائنس کا خلاصہ ہے. سائنس میں پڑھایا یہی جاتا ہے کہ اس وجہ سے یہ ہوا اور اس کی وجہ سے یہ. خدا کی قسم سائنس میں اللہ کے غیر سے ہونا ہی پڑھایا جاتا ہے. یہ بیچارے نہیں جانتے اللہ کون ہے، اس کائنات کا نظام کیا ہے، خلا کا نظام کیسے چلتا ہے، اس کی خبر ہی نہیں. انہوں نے تو کائنات نظام سے جوڑا ہے. یہی سائنس کا خلاصہ ہے، یہی سب سے بڑا شرک ہے. کائنات کے نظام کو کائنات سے جوڑنا اس کو شرک کہتے ہیں، اور کائنات کے نظام کو خالق کے کائنات سے جوڑنا اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ بات میری یاد رکھنا کہ کائنات کے نظام کو کائنات سے جوڑنا اس کو شرک کہتے ہیں، اور کائنات کے نظام کو خالق کے کائنات سے جوڑنا اس کو ایمان کہتے ہیں. میں کیسے عرض کروں کہ ہمیں رحم نہیں آتا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر، کہ ساری قوت ہم لگا دیتے ہیں انہیں اللہ کے غیر سے سکھلانے پر، شرکیت سکھلانے پر. اب جب ہم پوچھیں گے ان بچوں سے کہ بارش کب ہوتی ہے تو سائنس میں پڑھا ہوا سبق بتلائیں گے بارش ایسے ہوتی ہے. ہائے میں کیا عرض کروں، ہمارا مجمع کہاں جا رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں. اگر روزانہ توحید کو نہیں بولیں گے تو شرک ایسی جڑ پکڑ لیتا ہے کہ تم سمجھو گے ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور اندر شرک کا مادہ پیدا ہو رہا ہوگا. اس سے اللہ کے غیر سے نہیں ہو رہا. اس کے بولنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ سے ہونے کو تو غیر بھی بول رہے ہیں کہ اوپر والا کرتا ہے، اوپر والا کرے گا اور اوپر والے نے کیا. صرف اسے بولنے کو توحید نہیں کہتے، بلکہ اللہ کے غیر سے نہیں ہو رہا اسے بولنا توحید کہتے ہیں. یہ نبیوں کی دعوت ہے کہ اللہ کے غیر سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ہمیں تو روزانہ اس کی چوٹ مارنی پڑے گی اپنے دل پر، تب کہیں جا کر اس کی حقیقت کھلے گی، ورنہ سب کے دلوں پر چور بیٹھا ہوا ہے. جتنا ایک کائنات سے متاثر ہوں گے اتنا ان نقشوں میں چلنے والے غیروں سے متاثر ہوں گے. اب کون سکھلا ہے ایسے لوگوں کو کہ بادل کا ٹکڑا صحابی کے لیے جیل کی کوٹری میں آ کر برسا، کہ حضرت حضور بن عدی رضی اللہ عنہ کو ایک بار غسل کی حاجت ہوئی. اس وقت تو کوٹری میں قید تھے. جو آدمی ان کی نگرانی میں لگایا گیا تھا اس سے انہوں نے غسل کے لیے پانی مانگا تو اس نے پانی دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے پانی مانگا. اسی وقت ایک بادل آیا اور کوٹری کے اندر گھس کر برسنے لگا. انہوں نے اس سے غسل کیا، ضرورت بھر کا پانی بھی پی لیا. کون سائنس والا اس کو قبول کرے گا؟ یوں کہتے ہیں کہ بادل وہاں سے اٹھاتا ہے، اتنی بلندی پر جاتا ہے، وہاں سے برستا ہے. ان کا سارا نظام سائنس کا ہے. یہ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے بیچارے، یہ تو اللہ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اللہ دنیا بنا کر فارغ ہو چکے ہیں، اب دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے. خدا کی قسم یہی دہریت اللہ کو نہ ماننا ہے. دہریت اللہ کو نہ ماننا اسی کا نام ہے. جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے. اپنے بچوں کو بھی یہی پڑھا رہے ہیں اور خود بھی یہی پڑھ رہے ہیں.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بات پہلے ہی صاف کر دی کہ صلح حدیبیہ کی برات بارش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صاحب علیہ وسلم سے فرمایا کہ سن لو، اختیار نہ کرو، فرما برداری کا راستہ اختیار کرو۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ آپ آخری حج پر تشریف لے گئے، آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو فوت ہوئے۔ آپ نے جب ابوا کے قریب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی لگام کو ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا۔ 70,000 کا قافلہ ساتھ ہے، ابوا کی وادی میں انتظام ہو چکا ہے قافلے کے ٹھہرنے کا۔ ماں کی قبر پر پہنچے، اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر پر ایسے بیٹھے، دیکھو جیسے میں بیٹھا ہوں، اپنے گھٹنے اٹھا لیے اور سرانے بیٹھ کر گھٹنوں پہ ایسے ہاتھ رکھے دونوں اور سر گھٹنوں میں دیا، جیسے چھوٹے بچے ایسے کر کے روتے ہیں، گھٹنوں میں سر دے کر اپریل کی سخت دھوپ میں کئی گھنٹے ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے اور اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، سنو، ماؤں کی قدر جانو، ماؤں کا مقام پہچانو، ماؤں کا مقام پہچانو۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی، محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا، لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر ہوں۔ ہاں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک ایک امتی کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے، خون بہایا، امت کے لیے درد مندی کو تو میں کیا بیان کروں۔ احد کی جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، وہ پتھر آ کر آپ کے منہ پہ لگا، آپ سیدھا ایسے گرے، پیچھے کھڈا تھا، اس کا کنارہ گردن میں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہوئے، صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عباد بن بشر اور ابو قتادہ، یہ 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 کے 10 کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ نے آنکھ کھولی تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں، اپنی بہادری بناؤ، معاف کرنا بہادری بناؤ، جھک جانا بہادری بناؤ، بیٹھ جانا بہادری بناؤ، جھک جانا دلیری بناؤ۔ دونوں یا رسول اللہ، سب بولے یا رسول اللہ، ان کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا۔ میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قریش بندر بنے، اب قریش خنزیر بنے، اب ان پر آگ کی بارش ہوگی، اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اب ان کو زمین نگل جائے گی، اب ان کو اللہ کے فرشتے اڑا دیں گے۔ ہاں 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 ہاں، تم اس کے امتی ہو۔ تم کس کے امتی ہو؟ تم اس کے امتی ہو جس نے دانت توڑوا کے، چہرہ زخم کروا کے، بے ہوش ہونے کے بعد اپنے جانی دشمنوں کے لیے دعا کی، اپنے جانی دشمنوں کے لیے کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میری خبر نہیں ہے۔ ہم امت ہیں، امت، ہمیں امت بنایا، ایک دوسرے کی قدر جانو، ایک دوسرے کی قدر پہچانو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، اللہ کی قسم سہرے لے کر تمہارا نبی کھڑا ہوگا، ہار لے کر فرشتے آئیں گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، دیکھو گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، اور محمد مصطفیٰ کو اوپر عرشوں پہ ملاقات کا منتظر دیکھو گے، اور اللہ کے عرش کے دروازوں کو اپنے لیے کھلا ہوا پاؤ گے، اور اللہ تم سے کہے گا میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، جا میری جنت تیرے لیے ہے، جدھر جانا جاتا ہے چلا جا۔ ہم امت ہیں، امت جنہیں میرا نبی نہ راتوں کو بھولا، نہ دن میں بھولا، نہ صبح میں بھولا، نہ دکھ جھیل کے بھولا۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، جبریل نے آ کر پیغام سنایا کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ موت کے فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ یا رسول اللہ جو آپ ہو
حکم دیں گے میں تعمیل کروں گا. آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری روح بھی نکالو گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی روح بھی نکالوں گا. ہائے ہائے. آپ نے جبریل کو دیکھا. جبریل تو کیا کہتا ہے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے, اوپر ملاقات کی تیاریاں مکمل ہیں, ہاں آگے آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں قربان جاؤں. میرے نبی نے یہ نہ کہا تو میری فاطمہ کا کیا بنے گا, میرے علی کا کیا بنے گا, میرے حسین کا کیا بنے گا جس کا شہید ہونا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے. حسین کے لیے دعا نہیں کی ہے, حسن کے لیے دعا نہیں کی ہے, علی کے لیے دعا نہیں کی ہے, فاطمہ کے لیے دعا نہیں کی, اہل بیت کے لیے دعا نہیں کی. ان کو اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا. سب سے بڑے دکھ اہل بیت نے دیکھے ہیں, سب سے زیادہ درد اہل بیت نے جھیلے ہیں, سب سے زیادہ قربانیاں اہل بیت کی ہیں. میرے نبی نے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, میں تو جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما, میری اور میری اولاد کو سکھ دے, دکھ سے بچا. سنو سنو سنو, تمہارے نبی نے دعا کی یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے, میری اولاد کی روزی تنگ کر دے, میری اولاد کا رزق تنگ کر دے تاکہ میری امت روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹے. میرے گھر کو دیکھ لے کہ میرے گھر کے چراغ بجھے ہوئے ہیں, چولہے بجھے ہوئے ہیں. حسن حسین رو رہے تھے, میرے نبی دوڑ کے آئے. آپ نے کہا میرے بچے کیوں رو رہے, کیوں رو رہے؟ کہا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو رہے, کھانے کو کچھ نہیں. کہ مجھے حسن پکڑا. کیا طارق جمیل کی اولاد حسن حسین سے زیادہ قیمتی؟ میرے بچوں کی ماں فاطمہ سے زیادہ قیمتی ہے, میرا گھر اہل بیت سے زیادہ قیمتی ہے. آپ نے کہا مجھے حسن پکڑا. حسن کو پکڑایا, کوئی گلہ نہیں کیا علی کا کہ تم میرے بچوں کو کھلاتا نہیں. اپنی زبان مبارک کو یوں حسن کے منہ میں ڈالا, انہوں نے چوسنا شروع کیا. چوستے 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 وہ مسکرانے لگے. اندر سے شہد جیسی چیز اللہ نے نکالی اور حسن کا پیٹ بھر گیا. کہا مجھے حسین پکڑا. پھر حسین کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے منہ میں ڈالا, اپنی زبان مبارک کو ڈالا. وہ چوستے 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 سیراب ہو گئے. اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار فرما, اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما. یہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں. کیا مسلمان روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتا ہے؟ کیا کرسی کے پیچھے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا ہے؟ کیا عزت اور اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے سینے چھیدتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا ہے؟ کیا اللہ نے جہنم کو بجھا دیا ہے؟ کیا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا آل رسول کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا حسین کے کٹے سر کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا زینب کا پھٹا ہوا دوپٹہ تمہیں دکھایا نہ جائے گا؟ کدھر جا رہے ہو, کدھر جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کس کے سامنا ہونے والا ہے؟ ہاں میرے نبی نے جبریل تو کیا کہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. تو آپ یوں کہتے پہلے میرے حسین کا مسئلہ حل کر, پہلے میرے حسن کا مسئلہ حل کرواؤ, پہلے میرے علی کا مسئلہ حل کرواؤ, پہلے میری فاطمہ کا مسئلہ حل کرواؤ. نہیں نہیں نہیں. آپ نے کہا جبریل او سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جبریل واپس گئے, موت کا فرشتہ کھڑا رہا. جبریل جواب لائے یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. امت کو موت پر یاد رکھا ہے, امت کو زندگی پر یاد رکھا ہے, امت کو میدان معاشر میں بیوی کہے گی نفسی نفسی, بچہ کہے گا نفسی نفسی, باپ کہے گا نفسی نفسی, خامن کہے گا نفسی نفسی, آدم بولیں گے نفسی نفسی, نوح بولیں گے نفسی نفسی, ابراہیم بولیں گے نفسی نفسی, موسیٰ ہارون یوشع بولیں گے نفسی نفسی, داؤد سلیمان بولیں گے نفسی نفسی, زکریا یحییٰ بولیں گے نفسی نفسی, اسماعیل شعیب یعقوب اسحاق یوسف بولیں گے نفسی نفسی, لوط صالح ہود بولیں گے نفسی نفسی, طارق جمیل بولے گا نفسی نفسی, عزیر بولے گا سردار نفسی نفسی. مجھے بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے, آپ کو بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے, نفسی نفسی نفسی. حضرت عیسیٰ کی سنو, عیسیٰ علیہ السلام
5 بڑے پیغمبروں میں ایک پیغمبر عیسیٰ کی سنو. یا اللہ میں اپنی امام مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. نفسی نفسی. اپنے نبی کی سنو, اپنے نبی کی سنو, اپنے نبی کی سنو, اپنے نبی کی سنو. سارا جہان بولے گا نفسی نفسی نفسی. ایک طرف سے آواز آئے گی, ایک طرف سے آواز آئے گی امتی 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 امتی. سارے لوگ نظریں پھیریں گے, یہ کون ہے جو نفسی نفسی نہیں کہہ رہا, جو امتی امتی کہہ رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ جب دیکھیں گے تو وہ تمہارا رسول ہوگا, وہ محمد مصطفیٰ ہوگا, وہ محمد رسول اللہ ہوگا, وہ محمد بن عبداللہ ہوگا. وہ تمہارے لیے رویا, وہ میرے لیے رویا, وہ کائنات کے ہر امتی کے لیے رویا, وہ ناچنے والی کے لیے بھی رویا, چور ڈاکو کے لیے بھی رویا, شرابی زانی جواری کے لیے بھی رویا. ارے میرے بھائیو, ماں باپ اولاد کو دھکا دے دیتے ہیں, عاق کر دیتے ہیں, پر میرے نبی نے ساری امت کو گلے سے لگایا, ساری امت کو سینے سے لگایا. امت بن کے رہو, امت بن کے رہو, امت بن کے رہو. ایک دوسرے کے جان کے پیاسے نہ بنو, ایک دوسرے کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالو. مسلمان کا مال مسلمان پر حرام ہے. اب میرے نبی نے بیت اللہ پر نظر دوڑائی, مجمع بھرا ہوا اور بیت اللہ بھرا ہوا. آپ نے بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھائی, اے بیت اللہ تو بہت عظیم ہے, ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے. اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے, پر ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے. اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمان کی عزت اور جان اور مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے. آخری خطبہ, آخری تقریر, حجۃ الوداع کی آخری تقریر, لا ترجعوا بعضی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض لا تسودوا وجہی یوم القیامہ. او میری امت, او میری امت, ایک دوسرے کو قتل کر کے مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا, مجھے میرے اللہ کے دربار میں رسوا نہ کرنا, مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا, مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا. میرے بھائیو, بہت بڑا مجمع آیا ہے, اور سردار بھی ہیں, اور رعایا بھی ہیں, اور چھوٹے بھی ہیں, اور بڑے بھی ہیں, اور مستورات بھی ہیں, اور اہل خیر بھی ہیں, اور گناہگار بھی ہیں, بھولے بھٹکے بھی ہیں, بینا اہل فراست بھی ہیں. بہت بڑا مجمع ہے. آؤ ہم سارے مل کر آج اللہ کے دربار میں توبہ کریں, اور اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں, اور اپنے لیے جنت کا راستہ تلاش کریں, اور اللہ کی رضا کو تلاش کریں, کہ جب موت کا پیغام آئے تو اللہ کے دربار میں میری آپ کی روح کی حاضری ہو تو میرا اللہ کہہ دے کہ ہاں میرا بندہ, میں تجھ سے راضی ہو گیا, میں تجھ سے راضی ہو گیا. ہاں ہاں, ایک دن آنے والا ہے جب اللہ اپنی جنت کو سجائے گا. روزانہ سجاتا ہے اللہ اپنی جنت کو. جنت کو اللہ نے سونے سے بنایا, چاندی سے بنایا, زمرد سے بنایا, یاقوت سے بنایا, مشک کا گارا, زعفران کی گھاس, اور اپنے عرش کو چھت بنایا. پھر اللہ تعالیٰ جنت والے مرد عورتوں کو جنت میں پہنچائے گا. پھر خدام سے کہے گا جاؤ انہیں سلام کرو. آئیں گے خدام, سلام 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 سلام. جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں, جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. وہاں ہر آدمی سردار ہوگا. یہاں تو صرف عزیر سردار ہے, وہاں ہر آدمی سردار ہوگا. اور خدام کہیں گے سلامن سلاما, تو ان کے سلام کا ایک نشہ, ایک خوشی ہوگی. تو اللہ اگلا قدم اٹھوائے گا, اے فرشتو جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, چاروں طرف سے دروازے کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں, ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. وہ کہیں گے کس بات کا سلام؟ بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم, جو آپ نے دنیا میں صبر کیا اور صبر کیا اور سہ گئے اور پی گئے اور جھیلتے رہے اور مٹتے رہے اور کٹتے رہے اور پٹتے رہے اور سہتے رہے. آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. فرشتوں کے سلام کا نشہ ہوگا اور ایک مزہ ہوگا اور ایک لطف ہوگا.
اور ایک ٹھنڈک ہوگی، ہوئے ہوئے ایسے ابھی اچانک یہ بلب جلے اور روشنی پھیل گئی، ایسے ہی اچانک 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 ایک دم عرش کے دروازے سارے کھل جائیں گے اور میرا اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو دیاری والو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر میرا اللہ کہے گا خوش ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ پھر میرا اللہ ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر کہے گا کوئی تکلیف تو نہیں؟ آپ خوش ہو، راضی ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ ہر مانگا پورا ہو گیا، ہر مراد پوری ہو گئی؟ کہیں گے ہر مانگا پورا، ہر مراد پوری۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تمہیں ایک اعلیٰ چیز نہ دے دوں جو جنت سے بھی بہتر ہے، جنت سے بھی بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ، تو جنتی کہیں گے یا اللہ جنت سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ میرے بھائیو اس جنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو، آپس کی نفرتیں چھوڑ دو، آپس کی عداوتیں چھوڑ دو۔ مسلمان کی آپس کی ٹکر کا نفع کسی کو نہیں ہوتا، کسی کو نہیں ہوتا، شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے، شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے کہ وہ ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، ہمیں اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے، ہم چھوٹے پڑ جائیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ، ایک دوسرے کو امت بن کے دکھا دو، تو اللہ پوری دنیا کے باطل کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے باطل کو تمہارے قدموں میں جھکائے گا۔ ایک بہت بڑا مجمع ہے جو آگے رمضان کی آمد ہے، اللہ کی رحمتوں کے در کھلنے والے ہیں، جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں، روزہ رکھنے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا آنے سے پہلے یہ مجمع میں جو جس گناہ والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے، جو جس جرم والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے۔ میرا رب کہتا ہے اگر میں دنیا میں کسی کو فوراً پکڑتا، اگر کسی گناہ کی فوری سزا رکھتا تو جو میری رحمت سے نا امید ہیں سب سے پہلے میں ان کو پکڑتا۔ تو ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ہمارے گناہوں کی کتنی کو حد ہوگی، گھر بھر دیں گے، لیاری بھر دیں گے، اور میرا اللہ کہتا نہیں لیاری نہ بھرو، دھرتی بھرو، دھرتی نہ بھرو، خلا بھرو، خلا نہ بھرو، چاند تاروں کو بھرو، چاند تارے نہ بھرو، آسمان تک کے فاصلے کو بانٹ دو، بھر دو، بھر دو، گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر صرف 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 ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معافی، تو میں سارے ہی معاف کروں گا، یا اللہ معافی، تو میں سارے ہی معاف کروں گا، اور پھر مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو میں آپ سے جھولی پھیلا کے آج یہ جیسے وہ اپیل نہیں کرتے چندے کی بھی ہاں بھائی جھولی پھیلائی ہے، بھائی کوئی 100 روپے ڈالے، کوئی 10 روپے ڈالے، کوئی 20 روپے ڈالے، آج میں جھولی پھیلاتا ہوں، میری جھولی میں توبہ ڈالو، میری جھولی میں توبہ ڈالو۔ آج میں توبہ کی اپیل کرتا ہوں، آپس کی لڑائیاں چھوڑو، آپس کی نفرتیں چھوڑو، آپس کی عداوتیں چھوڑو، آپس کی محبتوں میں شیر و شکر بن جاؤ۔ اللہ کی قسم سارا عالم اللہ مسخر کر کے تمہارے قدموں میں گرا دے گا، سر نگو کر دے گا، اور قیامت کے دن تمہارا نبی، میرا نبی، کائنات کا نبی ہمیں گلے سے لگائے گا، سینے سے لگائے گا، ماتھے پہ بوسہ دے گا، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر ایک حدیث سناؤں، جام کوثر پلائے گا، ایک حدیث سناؤں۔ اللہ کے نبی نے مدینے والوں سے کہا مدینے والوں میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، کیا کرو گے، کیا کرو گے؟ تو مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ تلوار اٹھائیں گے، کراشنکوف اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے، تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہ جی کیا رسول اللہ؟ کا تلوار نیچے کر لینا اور صبر کر جانا اور سہ جانا اور پی جانا اور پس جانا، اور قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس آ جانا، جتنے تمہارے حق ضائع ہوئے سارے اللہ سے میں پورے کروا کے دے دوں گا۔ یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں ہے، لیاری والوں سے بھی وعدہ ہے،
لاہور والوں سے بھی وعدہ ہے، کراچی والوں سے بھی وعدہ ہے، ملتان والوں سے بھی وعدہ ہے، پشاور والوں سے بھی وعدہ ہے، پنڈی اسلام آباد والوں سے بھی وعدہ ہے، مکے والوں سے بھی وعدہ ہے۔ کن سے؟ جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، سہ گئے پی گئے، سہ گئے پی گئے، جھک گئے مٹ گئے۔ ہائے ہائے، حوض کوثر پہ بلایا جائے گا، آ جاؤ جن کے حقوق پامال ہوئے، آ جاؤ جنہوں نے صبر کیا، آ جاؤ جنہوں نے اپنے سر جھکا لیے، آ جاؤ جن کے حق لوگوں نے چھین لیے اور وہ صبر کر گئے، آ جاؤ آ جاؤ۔ صرف اس ندا پر صدا پر تمہارا سینہ ایسا اللہ ٹھنڈا کرے گا کہ تمہیں سارے دکھ درد بھولیں گے، پھر تمہارا نبی تمہیں سینے سے لگائے گا، تمہیں اپنے گلے سے لگائے گا، تمہارے سینے کو ٹھنڈک سے بھر دے گا، پھر اپنے ہاتھوں سے بھر کے تمہیں جام کوثر پلائے گا۔ بتاؤ اس کے بعد کیا حق رہ گیا؟ اس پھر اللہ سے درخواست کرے گا، یا اللہ یہ میری وہ امتی ہے، یہ میرا وہ امتی ہے، یہ وہ خاتون ہے جو صبر کر گئی، یہ وہ مرد ہے جو صبر کر گیا، یا اللہ تو اپنے شایان شان انہیں عطا فرما، پھر تمہیں اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ تو اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ تو آج بھائی ہم توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، تو کیا خیال ہے اگر توبہ کر لیں تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا، اور مجمع بھی بہت بڑا ہے اور رمضان کی بھی آمد ہے، ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ایک دفعہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی صرف ایک بول میں کہلوانے والا ہوں، یہ دل سے کہہ دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دل سے کہہ دو، یہ دل سے، تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، چاہے بارش کے قطروں کے برابر ہوں، چاہے زمین میں ریت کے ذروں کے برابر ہوں، چاہے پانی کے بلبلوں کے برابر ہوں۔ اگر تم یہ کہہ دو دل سے، عورتیں بھی کہیں، تم بھی کہو، سارے کہو، یا اللہ میری توبہ، زور سے ایک دفعہ اور کہہ دو، ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو۔ ہاں، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ۔ اس توبہ پر جمو اور اس توبہ پر پکے ہو جاؤ۔ کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کہ میرے اللہ کا فرمان ہے، میرا بندہ تو جتنی دفعہ توبہ توڑ کے آئے گا اور توبہ کرے گا، میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ اور اس توبہ کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ، تبلیغ میں چلہ لگاؤ، جمعرات کو مدنی مسجد میں جاؤ، مہینے میں 3 دن لگاؤ، اپنی مسجدوں میں گشت کرو، کبھی کسی پر زیادتی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کو کوڑا مار دیا، کوڑا، پھر اس کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا کہ یہ لے اور مجھے مار کے اپنا بدلہ لے لے، اپنا بدلہ لے لے۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے اعلان فرمایا کہ لوگوں، میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو، میں تیار ہوں بدلہ دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے نبی ہو کر یہ فرمایا۔ تو آپ بھائی سارا مجمع جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگائے، وہ 4 مہینے کی نیت کر لو۔ کیوں بھائی لگاؤ گے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ، او بھائی عزیر نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب آپس میں محبت سے رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے، الفت سے رہنا ہے۔ اگر کوئی تنگی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اگر کوئی پریشانی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اگر کوئی پریشانی آئے تو قرآن پڑھ کے اللہ سے مانگو، کوئی مصیبت آئے تو روزہ رکھ کے اللہ سے مانگو۔ روزہ ہمارے لیے سبب ہے اللہ کے دروازے تک پہنچنے کا، نماز وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، قرآن کی تلاوت وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، صبر وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اور انشاءاللہ بس یہ موت تک کا زمانہ ہے، پھر مزے ہی مزے ہیں، موج ہی موج ہے۔ اللہ کے نبی درد کی وجہ سے سر درد تھا انتقال کے وقت، تو پریشانی میں اب کی ہائے نکلتی تو اما حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی، ہائے میرے ابا کا درد، ہائے میرے ابا کا درد۔ تو ہمارے نبی نے کہا، بیٹا آج تیرے باپ کے درد کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی درد نہ دیکھے گا۔ تو انشاءاللہ موت پیغام راحت بن جائے گی۔ بھائیو
پیار سے رہو، محبت سے رہو، الفت سے رہو، امن سے رہو، امن کو قائم کرو۔ ہم اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں، قتل و غارت کا میدان نہ بنائیں، لڑائی جھگڑے کا میدان نہ بنائیں، معاف کرنا، درگزر کرنا اپنا پیغام بنائیں، اپنا وتیرہ بنائیں، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھولیں گے، رزق کے دروازے کھولیں گے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، آپس میں لڑے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کرو۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا، ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے لو۔ ماں باپ زندہ ہیں، خاص طور پر ماں، اس کی خدمت کر کے اس کی دعا لے لو، کہ ماں کی دعاؤں سے وہ مقام طے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ریاضات، عبادات اور مجاہدات اور بھی نہیں ہوتے۔ شادی شدہ ہو تو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اور ان مستورات سے کہتا ہوں کہ اپنے خامدوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو، کہ میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ آپس میں روٹھے ہوئے ہو مان جاؤ، لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگ لو، دینے کی طاقت ہے واپس کرو، نہیں دے سکتے ہو جا کر معافی مانگ لو، اور پھر بھی تم ادا نہ کر سکے اور تم نے توبہ کر لی تو اللہ اپنے خزانوں سے خود ادا کر دے گا۔ یہ سارا مجمع اس کی نیت کرو۔ رمضان میں 1 عشرہ لگ جائے، 2 عشرے لگ جائیں، کم از کم 3 دن لگ جائیں، اس کا سارا مجمع نیت کر لو۔ کرتے ہو نا بھائی نیت؟ سارے بھائی نیت کر دو نا۔ درود شریف پڑھو بھائی۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے، دکھی بندے، ستائے ہوئے بندے، مصیبت زدہ بندے، مالدار بھی، فقیر بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، رات کے یا اللہ ایک پہر گزرنے کے بعد تیرے در پر جمع ہیں، تیری نظر کرم کے محتاج ہیں۔ یا اللہ نظر کرم فرما، یا اللہ نظر کرم فرما۔ یا اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ ہمارا امت پناہ ختم ہو چکا ہے۔ یا اللہ باطل سکیموں نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، قوم کو قوم سے لڑا دیا، نفرتوں کی آگ بھڑک چکی ہے، نفرتوں کی آگ پھیل چکی ہے۔ اے مہربان اللہ، اے دلوں میں محبتیں پیدا کرنے والے اللہ، یا اللہ ہم سارے بے بس ہو چکے ہیں، سارے عاجز آ چکے ہیں، ہم تیری منت کرتے ہیں تو یا اللہ ہماری محبتیں پروان چڑھا دے، ہمارے ملک میں امن قائم فرما دے، قتل و غارت کی فضا کو ختم فرما دے۔ تو نے موسیٰ کو فرعون کی چھری سے بچایا، تو نے اسماعیل کو ابراہیم کی چھری سے بچایا، تو نے ابراہیم کو بھڑکتی آگ کے ڈھیر پر بچایا، تو نے مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کی حفاظت کر کے دکھایا، تو نے میرے مولا بنی اسرائیل کو 40 سال صحرا میں بٹھا کے کھلایا بھی، پلایا بھی، نہلایا بھی، سلایا بھی۔ اے مولا تیرا ہر چاہا وجود میں آتا ہے، جو تو نہیں چاہتا وہ وجود میں نہیں آتا۔ میرے آقا یہ بہت بڑا 40-50 ہزار کا مجمع تیری بارگاہ میں، 7 مستورات بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، بچیاں بھی، بوڑھے بھی، نیک بھی، میرے جیسے گناہگار بھی، ہم سارے تیری منت کرتے ہیں تو ہم پر راضی ہو جا، ہمارے دیس پر رحم فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بد امنی کا نمونہ ہمارا ملک بن چکا ہے، قتل عام ہے، خون سستا ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے میرے مولا راہ چلتے راہگیروں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ اے کریم مولا چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی بیٹھ کے رویا تھا کہ چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرے محبوب نے آنسو بہائے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، چراغ بجھ رہے ہیں۔ میرے آقا ہم تو تھک چکے ہیں، ہماری حکومتیں عاجز آ چکی ہیں، ہمارے دانشور عاجز آ چکے ہیں، ہمارا یا اللہ ہمارا تو یا اللہ سب کچھ چلا گیا، اب تو آجا، تو آجا، آجا ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کر دے۔ یا اللہ تیرے نبی کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی، تیرے نبی کو بھی اپنی قوم سے محبت تھی، تیرے نبی نے مدینے کے لیے دعائیں مانگی، جب مدینہ قریب آتا تھا تو تیرا نبی اپنی سواری کو دوڑاتا تھا۔ یہ ہمارا دیس ہے، ہم اس میں پیدا ہوئے، یا اللہ ہمارے ماں باپ یہاں پیدا ہوئے، وہ قبروں میں سوئے، ہمارے دیس میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس پانی کوئی نہیں، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس اسباب کوئی نہیں، اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمارے پاس عمل کوئی نہیں۔ یا اللہ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، ہم آج وفد لے کر تیرے دروازے پر آئے ہیں۔ میرے مولا ہمارے دیس کا دستور ہے جب کوئی سردار
یا کوئی ساتھی یا کوئی بڑا ناراض ہوتا ہے تو 4 آدمی وفد بن کر اس کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں اور اس سے معافی کی درخواست کرتے ہیں. میرے مولا وہ 4-5 آدمی 10 آدمیوں کو دیکھ کر یا اللہ شرم و حیا میں اپنے غصے چھوڑ دیتا ہے اور معافیاں دے دیتا ہے. یا اللہ یہ 30-40 ہزار کا مجمع، اس میں معصوم بچیاں بھی بیٹھی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، نیک بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں. آج وفد بن کر تیری منت کرنے آئے ہیں، تو اب مان جانا یا اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، تو مان جانا، مان جا. سارا باطل نے ہمیں کھلونا بنا دیا ہے، ہمیں فٹ بال بنا دیا ہے، ہماری عزتیں نیلام ہے، ہمارا خون پانی کی طرح سستا ہے، ہمارے گھر بے امنی کا نمونہ ہے، ہمارے شہر بے امنی کا نمونہ ہے. اے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، تو آجا اس بد امنی کو امن میں بدل دے، اس قتل و غارت کی فضا کو محبت میں بدل دے. آ جانا یا اللہ، آ جانا. ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا نبی اتنا رویا تھا، ہمارے دیس میں تو گردنیں کٹ رہی ہیں میرے مولا، ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ. آ جانا، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما. تو سخیوں کا سخی ہے، تیرا در تو بند ہوتا ہی نہیں ہے. ہم سارے تیری بارگاہ میں منت کرنے آئے ہیں، آج ہماری منت مان لے یا اللہ. تو کہہ دے تیرا نام مومن ہے، تو امن کا ارادہ کرے گا تو ہوگا. تیرا نام حفیظ ہے، تو حفاظت کا ارادہ کرے گا تو حفاظت ہوگی. تیرا نام موج ہے، ہم ذلیل ہو گئے ہیں، سارا باطل ہمیں تباہ کرنے پر آیا ہوا ہے. ہماری عزتوں سے کھیل رہے، ہماری جانوں سے کھیل رہے، ہمارے مالوں سے کھیل رہے. کدھر جائے یا اللہ؟ یا اللہ، ماں باپ ہی بچے کی نہ سنے تو کدھر جائے گا؟ کہاں ٹکر مارے گا؟ تو ہی ہماری نہ سنے تو کس کے پاس جائے؟ ہمیں بتا. کوئی تیرے سوا ہے؟ کوئی زمین میں تیرے سوا ہے؟ کوئی آسمانوں میں تیرے سوا ہے؟ کوئی فضاؤں میں تیرے سوا ہے؟ کوئی خلاؤں میں تیرے سوا ہے؟ پھر ہمیں کیوں دھکا دیتا ہے؟ پھر ہمیں کیوں؟ بے شک ہم تیرے مجرم ہیں، تو اس سے بھی زیادہ ہمیں سزا دے. تو حقدار ہے. تو نے روکا ہم نہ رکے، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے جن چیزوں سے روکا تھا وہ ساری ہم کرنے لگ گئے. پر یا اللہ تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے. جو تیرے نبی کے ٹوٹے دانتوں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے. تجھے تیرے نبی کے اود پہاڑ میں یا اللہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ، طائف میں بکھرے ہوئے خون کا واسطہ، حسن حسین کی قربانیوں کا واسطہ یا اللہ کر دینا، کرم کر دینا. تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، کہہ دے میں نے. آ جا، ارے آ جانا میرے اللہ، آ جانا، آ جانا. تیرے آنے سے کام بنے گا. تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں. ہم لٹ گئے، ہم پٹ گئے. ساری دنیا کا باطل کہتا ہے تمہارا اللہ کدھر ہے؟ بلاؤ اسے. ہم تجھے آج بلانے آئے ہیں یا اللہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ. بچہ گلی میں مار کھا کے بھاگتا ہے، اپنے کہتا میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں. وہ بھاگا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے. غریب باپ بھی غیرت میں اٹھتا ہے، ہائے میرے بچے کو کس نے مارا؟ وہ بھاگتا ہوا اٹھا گلی میں آتا ہے. ہم بھی پٹ گئے، لٹ گئے، مٹ گئے میرے مولا. عزتیں نیلام ہو گئی، قتل و غارت کے بازار گرم ہو گئے، ڈاکو چوری کے رواج عام ہو گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. ہم لٹ پٹ گئے میرے مولا. اب ہم تیرے در پر آئے ہیں، تجھے بلانے آئے ہیں. تو آنا ہمارے ساتھ. تو کب آئے گا؟ اب بھی نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ بلب ہم رسید جانا، تو بیا کے زندہ مانم، پس ازا کے من نہ مانم، بچے کار خواہی آمد. اے میرے کریم اللہ مہربانی کر دے. ہماری دنیا جہنم بن گئی، ہمارا دیس جہنم کی بھٹی بن گیا. آگ ہی آگ ہے، پانی ہمارے روٹ گئے، روشنیاں ہماری روٹ گئی، آپس میں دستوں کے ربا ہو گئے. تو کر دینا. یہ مجمع تیری منت کر رہا ہے. کتنے لوگ تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں. اتنا مجمع کسی بخیل کے آگے آنسو بہائے، کسی سنگ دل فرعون کے آگے آنسو بہائے تو وہ بھی ایک دفعہ نرم ہو جائے گا. یہ سارا مجمع تیرے جیسے کریم کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے مہربان کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے رحیم کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے رؤوف کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے لبیک کہنے والے کی منتیں کر رہا ہے. اللہ میرا، اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ،
کے اللہ، ان مردوں کے اللہ، ان بچوں کے اللہ، اے لیاری کے اللہ، اے کراچی کے اللہ، اے پاکستان کے اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم تیری، ہمیں کسی پہ آس نہیں، نہ فوجوں پہ، نہ پولیس پہ، نہ حکومت پہ، نہ ہمیں حکومت سے کوئی قلعہ ہے، وہ بھی ہمارے جیسے عاجز کمزور انسان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، میں تو مہربانی کر، تو مہربانی کر، تو ارادہ فرما، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، آج ہماری ضد مان لینا یا اللہ، مان جانا، تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، آج کی رات کو ظلم کی آخری رات کر دے، کل کا سورج امن کا سورج بنا دے، بنا دینا، بنا دینا، بنا دینا، کر دینا یا اللہ، کر دینا۔ دیکھ دعائیاں دے رہا ہے مجمع، دیکھ تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع، دیکھ تیرے آگے زاروں زار رو رہا ہے مجمع، تیری منتیں کر رہا ہے مجمع، تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع، اگرچہ ہم گناہگار ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، پر کوئی اور خدا بتا دے، پھر کوئی اور رب بتا دے، جب تو ہی تو ہے، آگے بھی تو ہے، پیچھے بھی تو ہے، دائیں بھی تو ہے، بائیں بھی تو ہے، اوپر بھی تو ہے، نیچے بھی تو ہے، رگ رگ میں تو ہے، نس نس میں تو ہے، خون موٹی میں تو ہے، گوشت پوست میں تو ہے، جب تو ہی تو ہے تو پھر ہماری سن لینا، ہماری سن لینا۔ ساری دنیا نے، سارے باطل نے ہمیں فٹ بال بنایا ہوا ہے، ہمیں گیند بنایا ہوا ہے، ہمیں ٹھوکروں میں رکھا ہوا ہے، ہماری فریاد، آج تیرا نبی ہوتا تم اسے اپنے دکھڑے سناتے، پر اسے بھی تو نے اپنے پاس بلا لیا، تیرا نبی ہوتا تم اسے اپنے غم سناتے، اسے اپنے دکھ درد سناتے ہیں۔ وہ تو چوروں کے ہاتھ کٹنے پر روتا تھا، وہ تو زانی کے سنگسار ہونے پہ رویا تھا، تو معصوم بچے ذبح ہوئے پڑے ہوتے ہیں، وہ معصوم بچے ذبح ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ میرے مولا تو مان جانا، یہ 40-50 ہزار کا مجمع تیری منت کر رہا ہے، یہ وفد آیا بیٹھا ہے، یہ وفد آیا بیٹھا ہے، یہ پنچایت آئی بیٹھی ہے، یہ جرگہ آیا بیٹھا ہے، یہ سارے اکٹھے ہیں تیرے سامنے، نیک بد گناہگار، نیکوکار، جوان بوڑھے مرد عورت چھوٹے بچے، یا اللہ مدد کرم کر، کرم کر میرے مولا، تو مان جا، تو مان جا، تو مان جا، ہمارے دیس کو امن کا گہوارہ بنا دے، محبتیں پروان چڑھا دے، نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، محبت کی فضا قائم فرما دے، لوٹ مار کی فضا کو ختم فرما دے، چور کو چوری سے توبہ کی توفیق دے، ڈاکو کو ڈاکے سے توبہ کی توفیق دے، قاتل کو قتل سے توبہ کی توفیق دے۔ ہمارے تو تھوڑے سے گناہ ہیں، زیادہ نہیں ہے یا اللہ، تو کہتا ہے زمین آسمان بھر کے معافی مانگو تو معاف کروں گا۔ ہمارے گناہگار، ہم تو گناہگار تھوڑے سے گناہگار ہیں، ہمارے تھوڑے گناہ ہیں، اتنے نہیں کہ آسمان تک چلے جائیں۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے معاف فرما، ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ اور میرے آقا، ہم تیری جہنم نہیں سہ سکتے، ہم تیری آگ نہیں سہ سکتے، ہمیں یا اللہ توبہ کی توفیق دے کے موت دینا، ہمیں توبہ پہ موت دینا، ہمیں غفلت کی موت نہ دینا، ہمیں نافرمانی کی موت نہ دینا، نہیں تو ہمیں موت کا جھٹکا نہیں سہا جاتا، قبر کے اندھیرے نہیں سہے جاتے، دوزخ کی آگ کو نہیں سہا جاتا، جب تو قیامت کے میدان میں اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ میرے مولا ہمیں ہتھ کڑی نہ پہنانا، ہمیں بیڑیاں نہ پہنانا، آئے ہائے ہم مارے گئے میرے مولا، ہم تو یہاں کی پولیس کی ہتھ کڑی نہیں سہ سکتے میرے مولا، جہنم کی ہتھ کڑیاں کون برداشت کرے گا؟ یا اللہ ہماری عورتوں کو بچا، ہمارے مردوں کو بچا، ہمارے شہریوں دیہاتیوں کو بچا، ہمارے گنہگار نیکوکاروں کو بچا، نہ کرنا میرے مولا، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، ہمارے پلے ککھ نہیں ہے، کچھ ہوتا تو تجھے پیش کرتے، تجھے تیرے نبی کے آنسو پیش کرتے ہیں، ان کی دعائیں پیش کرتے ہیں۔ اس سارے مجمع کو قبول فرما، اس پورے علاقے کو قبول فرما، اس پورے علاقے میں، پورے ملک میں امن کی فضا قائم فرما، ہماری آخرت بھی بنا، ہماری دنیا بھی بنا، جو ہم میں ایمان پہ مر گئے ان کے درجے بلند فرما، اور جب ہمارا جانے کا وقت ہو تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، جو آپس کی دشمنیاں ہیں انہیں محبت میں تبدیل فرما، جو نفرتیں ہیں انہیں محبت میں تبدیل فرما، جو دوریاں ہیں انہیں قرب میں تبدیل فرما، جو آپس کی غلط فہمیاں ہیں انہیں بدگمانیاں ہیں
انہیں خوشگمانیوں میں تبدیل فرما، آپس میں شیر و شکر فرما، صوبوں کی نفرت ختم فرما یا اللہ، صوبوں کی نفرت ختم فرما یا اللہ، آپس قوموں کی نفرتیں ختم فرما یا اللہ، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، جب تیرے دربار میں پیشی ہو اور تیرے نبی کے دربار میں پیشی ہو تو ہمیں اپنے حبیب کا جام کوثر نصیب فرما، ہمیں ان کے سامنے شرمندگی سے بچا۔ کا یہ دعویٰ ہے، سنو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم تیرے رب کے پاس ہے۔ میں اللہ کے علم کو بیان کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو منزل اللہ تمہاری طے کرے وہ اپنی منزل بناؤ، جو راستہ اللہ تمہارا طے کرے وہ راستہ اپنا راستہ بناؤ۔ پھر چونکہ راستہ دیکھا ہوا نہیں ہے، کسی سے پوچھنا پڑے، آپ لوگوں نے راستے نہیں دیکھے تو آپ کو رہبر ملا ہے، نیویگیشن، وہ آپ کا رہبر ہے، وہ غلط لے جائے غلط چلتے جاؤ، کبھی وہ بھی تو غلط ہو جاتا ہے۔ تو ایک رہبر چاہیے جو تمہاری انگلی پکڑے، تمہیں راستے پر چلائے، تمہیں اپنے مولا سے ملائے، تمہیں اپنے اللہ سے ملائے، اور اس کا علم بھی کامل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، ساری آدم کی نسل میں سے عرب کو چنا، ثم تخیر العرب فاختار مدر، پھر سارے عرب کی چھانٹی کر کے اس میں سے مزر کو چنا، ثم تخیر مدر، پھر سارے مزر کو چھانٹا اور اس میں سے اختار قریش، قریش کو چنا، ثم تخیر قریش فاختار ہاشم، پھر سارے قریش میں سے ہاشم کو چنا، میرے نبی کے پردادا، ثم تخیر بنی ہاشم، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا، فاختارنی، پھر اللہ نے مجھے چنا، انا خیرکم ابن و نفسا، میرے جیسا عالی انسان کوئی نہیں اور میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کا نسب آدم تک جائے، یہ میرا حبیب ہے جو ایسے، جو اللہ نے چنا۔ آپ کو وجود میں آنے کے لیے 10,000 سال چاہیے تھے کہ چیز کو پیوریفائی کرنے کے لیے پروسیس ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس سے گزر کر ہی چیز بنتی ہے۔ 10,000 سال اللہ نے کائنات کو گھمایا 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 گھمایا، حبیب لانا ہے، حبیب اللہ کو لانا ہے، محمد و احمد کو لانا ہے، حاشر اور عاقب کو لانا ہے، فاتح و خاتم کو لانا ہے، ابو القاسم طہ یاسین کو لانا ہے، مبشر نذیر داعی الی اللہ کو لانا ہے، شاہد ہادی کو لانا ہے، مزمل مدثر کو لانا ہے، رحمت للعالمین کو لانا ہے، کافۃ للناس بشیر و نذیر کو لانا ہے، کل کائنات کے انسانوں جن